کہا جاتا ہے کہ جادو ایک ایسا فن تھا جس کے ذریعے واقعات کے بہاؤ کو متاثر کیا جاتا تھا اور منیر العقول طبیعی مظاہر کو جنم دیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے تھے ان میں مافوق الفطرت ہستیوں کو یا فطرت کی مخفی قوتوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی۔ چنانچہ جادو کا بنیادی مقصد تھا فطری مظاہر کے قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی۔ نو انسان پر جادو کا گہرا اثر صدیوں تک رہا ہے۔ بابل اور مصر میں تو اسے مذہب کا حصہ بنا لیا گیا تھا، تو حماد پرستی کی طرح جادو پر یقین کی جڑیں بھی خوف میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نامعلوم کے خوف کا شکار رہا ہے۔ قدیم جادوگر مذہبی پیشوا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دکھائی نہ دینے والے مخلوق کی قوتوں پر کنٹرول رکھتے تھے، اس طرح وہ لوگوں کے خوف سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ زیادہ ذہین لوگ ان رازوں کو سمجھ گئے تھے اور انہوں نے پر اسرار اشیاء پر یقین کو اپنے مفاد میں استعمال کیا تھا۔ جادوگروں کو فطرت کے معمول کے کاموں میں دخلات اندازی کرنے کے لیے پہلے کسی دیوی یا دیوتا کی عبادت کر کے اور اسے مختلف طرح کی قربانیاں پیش کر کے خوش کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ اسے اچھی یا بری مافوق الفطرت قوتیں عطا کر دے۔ بعض مستند علماء کا کہنا ہے کہ جادو مذہب کی اولین صورت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جادو ہر قوم میں اور ہر دور میں موجود رہا ہے، نیز ضرورت پر عقیدے سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ وائلڈ مین کے بقول جادو مکمل طور پر توہمات سے تشکیل پذیر نہیں ہوا تھا، جبکہ یہ تو مذہبی عقیدے کا ایک بنیادی حصہ ہوتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ مذہب کافی حد تک جادو پر براہ راست استوار تھا اور ہمیشہ اس سے قریبی ربط رکھتا تھا۔ اس کے برعکس فریزر کہتا ہے کہ انسانی سوچ کے ارتقاء میں پست دانشورانہ سطح کی عکاسی کرتے ہوئے جادو ہر مقام پر مذہب سے پہلے موجود تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے اپنے ماحول کے جذباتی ردعمل اشیاء کو جاندار سمجھنے اور انہیں خفیہ طاقتوں کا حامل قرار دینے سے جادو پیدا ہوا تھا۔ جادو کی کچھ خاص رسومات ہوا کرتی تھیں جنہیں ایک محیر العقول کام کرنے والی طاقت کو بروئے کار لانے والے روایتی عمل تصور کیا جاتا تھا، تاہم ایسی جادوئی رسومات جو کسی منتظم مسلک کا حصہ نہیں ہوتی تھیں معاشرہ انہیں غیر قانونی تصور کرتا تھا۔ ونڈت کہتا ہے کہ تمام رسومات کے پیچھے ایک ہی اساطیری تصور موجود ہے، یعنی روح کا تصور۔ اسی تصور سے مسلک کی 3 صورتیں پیدا ہوئی ہیں: جادو، بت پرستی اور ٹوٹم پرستی۔ چنانچہ جادو کی ابتدائی صورت میں یہ مانا جاتا تھا کہ ایک روح دوسری روحوں پر بلا واسطہ عمل کرتی ہے۔ جادو کی دیکھتے ہوئے صورت میں یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ ایک روح دور فاصلے سے کسی علامت کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہے۔ جوں وقت گزرتا گیا زیادہ ذہین لوگ سمجھتے گئے کہ جادوئی رسومات، تقریبات اور جادو ٹونے حقیقتہ ویسے اثرات کو جنم نہیں دیتے جیسا کہ فرض کیا جاتا ہے، اور اس طرح رفتہ رفتہ اس عقیدے میں تقسیم پیدا ہو گئی۔ جاہل افراد جادوئی طاقتوں پر عقیدے اور توہمات پر یقین کرتے رہے، جبکہ زیادہ ذہین افراد نے تمام کائنات میں ایک عظیم ترین طاقت کے ہاتھ کو کار فرما دیکھا اور انہوں نے خدا کو ماننا شروع کر دیا۔ رابرنسن سمتھ کہتا ہے کہ یہ فرد نہیں بلکہ کمیونٹی تھی جسے اپنے دیوتا کی مستقل اور ہمیشہ کارگر رہنے والی مدد پر یقین تھا۔ جہاں تک فرد کا تعلق تھا تو قدیم انسان انفرادی پریشانیوں میں جادوئی توہمات کی طرف مائل تھا۔ فرد مافوق الفطرت قوتوں کے ساتھ نجی مراسم قائم نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی کمیونٹی کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ فریزر کہتا ہے کہ جادو کی اساس جس تصور پر تھی اس کے 2 حصے تھے۔ اس نے پہلے حصے کو تمثیلی جادو قرار دیا ہے۔ اس میں جادوگر جس طرح کا اثر پیدا کرنا چاہتا تھا ویسا ہی عمل کیا کرتا تھا۔ دوسرے حصے کو اس نے متعدی جادو کا نام دیا ہے۔ اس میں جادوگر نے جس شخص کو نشانہ بنانا ہوتا تھا اس کے استعمال میں رہنے والی کسی شے پر جادو کرتا، جس کے نتیجے میں متعلقہ شخص پر اس جادو کا اثر ہو جاتا تھا۔ عملی طور پر دونوں صورتیں اکثر و بیشتر مربوط ہوتی تھیں۔ وہ اس مربوط صورت کو ہمدردانہ جادو کا نام دیتا ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں یہ فرض کیا جاتا تھا کہ چیزیں خفیہ ہمدردی کے ذریعے فاصلے سے ایک دوسرے پر عمل کرتی ہیں۔ دشمن کو زخمی یا ہلاک کرنے کے لیے اس کے پتلے میں اس یقین کے ساتھ سوئیاں چھبونا کہ پتلے کے جس عضو میں سوئی چھبوئی جائے گی اس شخص کے اسی عضو میں تکلیف ہوگی، یہاں تک کہ پتلے کے تباہ ہوتے ہی دشمن بھی مر جائے گا۔
قدیم بابلی، مصری، ہندو اور دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت قدیم زمانوں سے لے کر ازمنہ وسطی تک اس پر عمل کرتے رہے۔ یہ آج بھی بہت سی وحشی نسلوں کی جادوئی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اس جادوئی عمل کو ایک زیادہ اچھے مقصد کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کسی شخص کو محبوب بنانے کے لیے۔ محبت کے لیے کیے جانے والے جادوئی عمل میں ہوتا یہ تھا کہ متعلقہ شخص کا مومی پتلا آگ کے قریب رکھ کر پکھلایا جاتا۔ اس عمل کے پیچھے عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ پتلے کے پگھلنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ شخص کا دل بھی نرم ہوتا جائے گا اور یوں اس کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ متعدی جادو کا دار و مدار جادوئی ہمدردی پر تھا۔ اس حوالے سے عقیدہ یہ تھا کہ جادوئی ہمدردی کسی شخص اور اس کے جسمانی اعضاء مثلا بالوں، دانتوں یا ناخنوں کے درمیان موجود ہوتی ہے۔ یہ تصور بہت قدیم ہے کہ کسی شخص سے تعلق رکھنے والی مذکورہ بالا اشیاء میں سے کوئی شے قبضے میں ہو تو اس شے پر عمل کر کے متعلقہ شخص سے اپنی مرضی کا کام کروایا جا سکتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی فاصلے پر ہو۔ ایک پرانی رسم یہ تھی کہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کو چوہے کے بل کے نزدیک رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ انہیں کتر سکے۔ اس رسم کے پیچھے یہ خیال کار فرما تھا کہ چوبا ٹوٹے ہوئے دانتوں کو کترے گا تو جس شخص کے دانت ہیں اس کے باقی دانت چوہے کے دانتوں جیسی مضبوطی حاصل کر لیں گے۔ یہ رسم متعدی جادو والے عقیدے کی عکاسی کرتی ہے۔ فلینی کہتا ہے، اگر تم نے کسی شخص کو زخمی کر دیا تھا اور اب اس پر شرمندگی محسوس کر رہے ہو تو اس ہاتھ پر تھوکو جس نے زخم لگایا تھا۔ اس عمل سے زخم خود بخود بھر جائے گا۔ اس عمل کا احیاء 17ویں صدی میں سر کی نیلم ڈیمی نے کیا تھا۔ ڈاکٹر والٹر شارلٹن نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک ایسا شریف النفس انسان تھا جس نے اپنی عقل کو علم کے اتنے اعلیٰ مدارج تک ترقی دے لی تھی کہ جو معصومیت کے حامل شخص کی حالت سے بہت زیادہ کم نہیں تھی۔ اس نے اپنا نظریہ مونٹ پیلیئر میں ہونے والے شرفاء اور علماء کے ایک اجتماع کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس نظریے کا خلاصہ اس کے الفاظ میں یہ ہے، ہمدردی کے صفوف سے زخموں کا علاج۔ درد ہمدردانہ صفوف اس ہتھیار پر چھوڑا جاتا تھا جس سے زخم لگایا گیا ہوتا تھا۔ اس صفوف میں کاپر سلفیٹ شامل ہوتا تھا اور اسے اس وقت تیار کیا جاتا تھا جب سورج برج اسد میں داخل ہوتا۔